سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زیادہ تر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملحدین میں شامل ہونے والے وہ لوگ زیادہ ہیں جن کو اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا، غلط انٹرپریٹیشن کی گئی دین کی، تو اس وجہ سے اس میں آپ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، ایسا ہی ہے۔ قصوروار اصل میں خود یہ لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے جانا ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں جس کے بعد لوگ صحیح فیصلہ کر سکیں، اور قصور علماء کا بھی ہے کہ جنہوں نے کبھی قرآن کو پڑھ کر خود نہیں دیکھا تو وہ کیا بتائیں گے۔ اصل میں دین کے اوپر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایسی کتاب وجود میں آنی چاہیے، بے شمار آنی چاہیے، لیکن کم از کم ایک تو آ جائے کہ جس میں دین کی حقیقت بتائی جائے۔ دین کی حقیقت جب بتائی جائے گی تو تبھی آدمی صحیح سوچ کا حامل بنے گا۔ دین ایک نیا زاویہ نگاہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو دین رائج ہے وہ زاویہ نگاہ پیدا نہیں کرتا، وہ بس احکام کا ایک مجموعہ، جی اللہ نے فرض کر رکھا، اللہ نے فرض کر رکھا۔ تو مثال کے طور پر جو سوالات ہیں الہاد کے، ان میں سب سے بڑا سوال ہے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں پائی جاتی ہیں۔ ایک بیوہ کو گھر سے نکال دیا، اللہ کو ترس ہی نہیں آ رہا، وہ دھکے کھاتی کھاتی مر جاتی ہے۔ اس کی وجہ بتانی پڑے گی قرآن سے نکال کے کہ کیا ہے۔ تو وہ آپ جب بتا دیں گے تو ایک آدمی پوری اسکیم بتانی پڑے گی۔ چھوٹی ایک بات کا جواب دینا بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو پوری خدا کی جو اسکیم ہے وہ بتانی پڑے گی کہ کیا ہے، تب جا کر اطمینان ہوگا۔ ہم نے تو دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی کئی علماء سے میری بات ہوئی ہے تو میں نے جب ان سے بات کہی، مثال کے طور پر جو ابھی ذہن میں واقعہ آ گیا ہے، تو ایک عالم دین اپنے ہمسائے کے بیٹے کے لے کر میرے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ یہ ملحد ہو گیا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، نکاح قائم رہنے دیں، ہم کفر اور ایمان کو دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوجوان نے کہا جی میں اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے دین چھوڑا۔ تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں، کیا آپ اس کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے کیا دلائل ہیں، آپ کو پورا اطمینان ہے؟ کہنے لگے اطمینان تو نہیں لیکن ایمان تو لانا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا قصور ہے اور آپ کا کیا خوبی کیا ہے کہ آپ نے سوالات کے باوجود ٹکے ہوئے ہیں؟ اس کے دل میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ ہل گیا ہے۔ تو آئیں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے کہ نکاح ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں خود علماء کو نہیں پتہ، بڑے بڑے علماء کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مشکل سوالوں کے کیا کیا جواب دیے ہوئے ہیں، نہیں پتہ۔ قرآن پڑھتے نہیں نا، مرکز نہیں ہماری تعلیم کا، تو اس لیے وگرنہ قرآن جو زاویہ نگاہ دیتا ہے اس کے بعد یہ سوالات ایسے ہی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے استاد کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ الہاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، الہاد کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ بالکل درست بات ہے، 100% درست ہے۔